نکل جائے گی میرے منہ سے، پھر میں اچھی ہوں؟ اس بات کا مجھے کوئی کیوں نہیں جواب دے رہا؟ پورے میڈیا پہ یہ تو نظر آ رہا ہے کہ شہباز گل کو فوج کے خلاف بولنے کی وجہ سے اٹھا لیا گیا ہے، یہ کیوں نہیں دکھایا جا رہا کہ وزیرستان، سوات اور مٹا میں اتنے حملے ہو گئے اور اتنے جوان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں ڈیلی؟ سینیریو ڈیفرنٹ ہے. ایک بندے نے کرپشن کے ڈھیر لگائے ہیں، وہ نااہل ہوا تو نکلا. ایک بندہ بالکل صحیح سے کام کر رہا ہے، پاکستان اپنی پٹری پہ جا رہا ہے، ایک دم سے اس کے سامنے بریک لگا دیا جاتا ہے کہ بھائی تم نے نہیں جانا، نکلو یہاں سے. آپ کے وزیرستان میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ حملے شروع ہو چکے ہیں، آپ جا کے ان کو سنبھالیے، سوات کو، مٹا کو، وزیرستان کو. آپ نے شاید ابھی سنا نہیں ہے کہ پچھلے 2-4 دنوں سے وہاں پہ مسلسل حملے ہو رہے ہیں، فوجی جوان وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں. اسی کو کہتے ہیں امپورٹنٹ گورنمنٹ، اسی کو کہتے ہیں وعدہ خلافی. اور اگر وہ اتنے اچھے ہیں تو اب اپنے بھائی کو لے کے آ جائیں نا. اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کا بھائی بہت نیک وکار ہے، وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کے ڈاکٹرز لندن میں، ان کے گھر لندن میں، ان کی زمین جائیداد اب ساری لندن میں ہے، وہ خود بھی لندن میں. پاکستان پہ وہ صرف حکمران بننا چاہ رہے ہیں. میاں صاحب کی جو انڈیا میں شوگر ملز ہیں وہ بھی کما کے پاکستان میں پیسہ لا رہے ہیں. وہ لندن لا رہے تھے، وہ کبھی بھی پاکستان میں پیسہ نہیں لائے، وہ ڈائریکٹلی اپنا لندن میں لے کے جاتے تھے. اگر پاکستان کے حق میں وہ اتنے ہی اچھے ہوتے نا تو آج وہ لندن میں نہ بیٹھے ہوتے، وہ یہاں پہ ہمارے درمیان بیٹھتے. مجھے ایکٹیویٹیز آپ یہ دکھائیے کہ میرا باہر سے پیسہ آج جو آیا وہ ٹیررزم میں شو ہوا، میرا جو باہر سے پیسہ آیا وہ پاکستان کے خلاف یوز ہوا. باہر سے پاکستان میں پیسہ آ رہا ہے نا. اور یس، خان صاحب کو چور کہا جا رہا ہے. خان صاحب کو چوری جن لوگوں نے کروائی ہے نا، فارن فنڈنگ، جو بھی آپ چیزیں بول رہے ہیں، ہاں تو پی ٹی آئی کو تو بولنا بھی نہیں پڑا. وہ بیچارے جو اسپانسر ہیں جن کی حق حلال کی کمائی کو آپ نے کہا کہ یہ فارن فنڈنگ ہے، یہ ممنوع ہے. ہائی ویور، السلام علیکم، میں شامی اینڈ یو واچنگ لاہور R7. ناظرین، اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہے کپتان کی شیرنی، جنہیں آمنہ عظمت بھی کہا جاتا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک چل جائے گی میرے منہ سے، پھر میں اچھی ہوں، ٹھیک ہے. اور اگر میں باہر سے کما کے لا رہی ہوں، باہر میرا بزنس ہے اور وہاں سے ڈالر پاکستان میں آ رہا ہے تو پھر وہ غلط ہے جی. وہ فارن فنڈنگ ہے، وہ ممنوع فنڈنگ ہے، وہ حرام کی کمائی ہے، وہ پاکستان کے اگینسٹ ہے. مجھے ایکٹیویٹیز آپ یہ دکھائیے کہ میرا باہر سے پیسہ آج جو آیا وہ ٹیررزم میں شو ہوا، میرا جو باہر سے پیسہ آیا وہ پاکستان کے خلاف یوز ہوا. اگر تو پاکستان کے خلاف یوز ہوا ہے شہباز گل کا پیسہ تو پھر اسے سزا دیں، اور اگر نہیں ہوا تو یو کانٹ سے دیز تھنگز یار. مطلب باہر سے پاکستان میں پیسہ آ رہا ہے نا. آپ کو نہیں لگتا کہ میاں صاحب کی جو انڈیا میں شوگر ملز ہیں وہ بھی کما کے پاکستان میں پیسہ لا رہے ہیں؟ وہ لندن لا رہے تھے ایون فیلڈز میں. ابھی تو وہ پاکستان میں ہی ہے نا. دیکھیں، وہ کبھی بھی پاکستان میں پیسہ نہیں لائے، وہ ڈائریکٹلی اپنا لندن میں لے کے جاتے تھے. اگر پاکستان کے حق میں وہ اتنے ہی اچھے ہوتے نا تو آج وہ لندن میں نہ بیٹھے ہوتے، وہ یہاں پہ ہمارے درمیان بیٹھتے. ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کے ڈاکٹرز لندن میں، ان کے گھر لندن میں، ان کی زمین جائیداد اب ساری لندن میں ہے، وہ خود بھی لندن میں. پاکستان پہ وہ صرف حکمران بننا چاہ رہے ہیں، ہمیں محکوم بنانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہم بے وقوف لوگ ہیں جو ان کو سمجھ نہیں پا رہے. باقی وہ پاکستان کے حق میں بالکل بھی ٹھیک نہیں. شہباز شریف صاحب نے جو ہے نا وہ گارنٹی دی تھی ان کی، نواز شریف صاحب کی، کہ یہ باہر جا رہے ہیں تو یہ واپس ضرور آئیں گے. ٹھیک ہے، جس بندے نے یہ بات کی تھی کہ واپس آئیں گے وہ بندہ پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا. کیا یہ صحیح ہے؟ اسی کو کہتے ہیں امپورٹنٹ گورنمنٹ، اسی کو کہتے ہیں وعدہ خلافی. اور اگر وہ اتنے اچھے ہیں تو اب اپنے بھائی کو لے کے آ جائیں نا. اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کا بھائی بہت نیک وکار ہے، اس نے کوئی مطلب غلط کام نہیں کیا، کرپشن نہیں کی، تو یہاں پہ سامنے لائیں نا، قانون کے کٹہرے میں لے کے آئیں، خود بھی آئیں، اپنے گھر والوں کو بھی لے کے آئیں، اور جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ پاکستانیوں کو دیں. تو میں فرسٹ ہوں گی کہ میں شہباز شریف کو کہوں گی کہ آئی لو یو پی ایم، کیونکہ تم نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. اگر نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں تو آپ انہیں سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے؟ نہیں، اگر تو وہ اپنی ساری لوٹی ہوئی دولت بھی ساتھ لے کے آئیں، ہمیں دیں، ہم پہ خرچ کریں، پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، جو کہ پاسبل نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک رات میں قرضہ اتار سکتے ہیں پاکستان کا. ہاں، اگر تو وہ کر لیں گے تو بھائی میں تو عوام ہوں، میں تو پبلک ہوں، میں تو چاہتی ہوں کہ میرے لیڈرز میرے لیے کام کریں. پھر میرے لیے مطلب یہ تو نہیں ہے، میں کوئی پرسنلی اٹیچ تو نہیں ہوں عمران خان سے، یا مجھے کوئی پرسنل اینیمیٹی تو نہیں ہے اپنے پی ایم سے، موجودہ پی ایم سے. میں تو سب کی رسپیکٹ کرتی ہوں، ٹھیک ہے. لیکن اس ٹائم پہ یہ جو سینیریو بنا ہوا ہے، عمران خان کے علاوہ میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. اچھا، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ گرفتاریاں جو ہیں وہ سٹارٹ ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، آرڈرز آ چکے ہیں. 13 تاریخ کو خان صاحب لاہور میں بھی آ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رہنے کے بعد بھی خان صاحب آئیں گے یا ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے؟ اور آپ کس طرح خان صاحب کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ میں صدقے جاؤں اس بندے کے، وہ ڈرنے اور جھکنے والا بالکل نہیں ہے. سیال کوٹ میں جب جلسہ تھا تو ان سے ان کی سیکیورٹی بھی چھین لی گئی تھوڑی دیر کے لیے.
وہ لوگوں میں سے گزر کے اوپر چلا گیا, اسٹیج پہ جا کے اس نے جلسہ کیا, ٹھیک ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اب ڈر جائے گا یا جھک جائے گا یا دس اینڈ دیٹ؟ اور پنجاب میں اس کی اپنی گورنمنٹ ہے, آپ اس کو ہاتھ لگا کے دکھائیں, پھر وہ بتائے گا کہ میں کون ہوں, ٹھیک ہے. خان صاحب ایک کرزما ہے, ایک لیڈر ہے. آپ پولیٹکس میں آ سکتے ہیں, پولیٹیشین بن سکتے ہیں, آپ چاہے کرکٹر بن سکتے ہیں, آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں. لیڈر بننا جو ہے نا وہ ایک زبردست سی کوالٹیز والا بندہ ہوتا ہے, اور اس ٹائم پہ موجودہ دور میں صرف خان صاحب ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کس طرح سپورٹ کر رہی ہیں؟ میں ان کو تب تک سپورٹ کروں گی جب تک وہ پاکستان کے ساتھ ہیں, اور کیونکہ میں تو پاکستان کے لیے لڑتی ہوں, میں پاکستان کے لیے بولتی ہوں, تو جو بندہ پاکستان کو سپورٹ کرے گا میں ہر اس بندے کو سپورٹ کروں گی, چاہے وہ ہنا پرویز بھاٹی کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے. میری کسی سے کوئی بھی دشمنی نہیں ہے. آ رہی ہیں آستہ آستہ لائن میں پہلے دن سے اسی لائن پہ ہوں. خان صاحب کو بھی کہا جا رہا ہے چور, یس, خان صاحب کو چور کہا جا رہا ہے. اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی, بلکہ وہ لوگ جنہوں نے یہ چوری کروائی وہ بیچارے خود آ کے ویڈیو بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں, لگ رہا ہے کروائی ہے. دیکھیں میں آپ کو بات کلیئر کر رہی ہوں, میری بات نہیں کٹ کرنی, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ایڈیٹنگ کا اگر مارک ہے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ میری بات پوری نہیں لگی. اب بات یہ ہے کہ خان صاحب کو چوری جن لوگوں نے کروائی ہے نا, فارن فنڈنگ جو بھی آپ چیزیں بول رہے ہیں, وہ لوگ خود آ کے کہہ رہے ہیں کہ دس از می, میرا نام یہ ہے, میں نے اتنے ڈالر خان صاحب کو بھیجے تاکہ وہ اپنی سیاسی سرگرمیاں بحال رکھ سکیں, کیونکہ پاکستان میں ان کو فنڈنگ نہیں ہو پا رہی صحیح سے, وہ جو معاملات ہیں سیاسی وہ صحیح سے نہیں چل پاتے. اور کوئی بھی پارٹی لے لیں آپ, نون لیگ کو اٹھا کے چاہے دیکھ لیں کہ ان لوگوں کے بھی کچھ فنڈز ہوتے ہیں, کچھ ان کے اسپانسرز ہوتے ہیں. ہاں, خان صاحب کے اسپانسرز لاکھوں میں ہیں, ہزاروں میں ہیں, ٹھیک ہے. وہ 7 اکاؤنٹس جو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ فارن فنڈنگ میں, الیکشن کمشنر نے بولا کہ فارن فنڈنگ کیس نہیں ہے, یہ ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے, کہ یہ فنڈنگ نہیں ہونی چاہیے تھی. فار ایگزامپل اگر وہ وہاں سے آئی بھی ہے تو وہ بتایا نہیں گیا کہ کس طرح سے آئی ہے, کیوں آئی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب وہ لوگ جو بھیجتے تھے پیسے وہ خود, اور آپ مجھے ایک بات بتائیں, اگر پہلے $1 لاکھ کے لیے بات چل رہی تھی نا کہ ملے ان کو, ٹھیک ہے, وہ فارن فنڈنگ تھی, تو وہ تو 3 گھنٹے میں $1,33,000 انہوں نے بھیجے اور منہ پہ مار دیے پی ڈی ایم کے کہ ہاں جی اور کوئی نواں کٹا کھولو. نہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ثابت کر, لائک آپ کے اوپر کوئی الزام لگے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, آمنہ عظمت اسی ٹائم کھڑے ہو کے کہے گی نہیں بھائی یہ الزام اس طرح نہیں, یہ بات اس طرح ہے, پی ٹی آئی کو اسی ٹائم کھڑے ہو کے کہنا چاہیے تھا بھائی یہ لو سب کچھ. ہاں, تو پی ٹی آئی کو تو بولنا بھی نہیں پڑا. وہ بیچارے جو اسپانسر ہیں جن کی حق الحال کی کمائی کو آپ نے کہا کہ یہ فارن فنڈنگ ہے, یہ ممنوع ہے, یہ حرام ہے, دس اینڈ دیٹ, وہ لوگ خود سامنے آ گئے نا. اور سیکنڈلی آپ نے جو ظلم کیا, وہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے پاس پاکستان کے پاسپورٹ, ان کے پاس آئی ڈی کارڈس بھی پاکستان کے ہوتے ہیں, اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ غیر پاکستانی ہو, غیر ملکی ہو. what the hell is this؟ مطلب اگر کوئی دیکھو جوائنٹ اکاؤنٹس ہوتے ہیں, اکثر پاکستان میں بھی میاں بیوی کے جوائنٹ اکاؤنٹس ہوتے ہیں, اور ہماری جب ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ دونوں کے نام پہ شو ہو رہی ہوتی ہے, دونوں کو نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ اتنے پیسے آپ کے وہاں پہ ٹرانسفر ہو گئے ہیں. اب اگر ایک بندی جو ہے وہ غیر مسلم ہے, ٹھیک ہے, اور میرا پارٹنر ہے وہ, اور میں نے پیسے اپنے جوائنٹ اکاؤنٹ سے بھیج دیے خان کو, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہ فارن فنڈنگ ہو گئی, یعنی میری وہ بندی یا میرا جو بندہ ہے وہ نکل گیا میری لائف سے, ٹھیک ہے, وہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, اور میری جو حق الحال کی کمائی ہے اس کو آپ نے حرام کہہ دیا کہ یہ تو مطلب ناجائز ہے, یہ ہے وہ ہے. تو وہ لوگ تو خود سامنے آ گئے نا, خان کو بھی کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اور ایسا دیکھو یہ منہ پہ چماٹا ہے نا ان کے کہ میں نے الزام لگایا آپ پہ اور آپ کے حق میں آپ کے لوگ بولنے لگ گئے. اچھا, پنجاب میں جو ہے وہ خان صاحب کی جو ہے نا حکومت آ گئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اسلام آباد میں ابھی بھی نون لیگ ہے, اوکے. اب سارے جو پریشر جو ہے نا نون لیگ کے اوپر ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے گرفتار کر لیا شہباز گل صاحب کو. اب شہباز گل صاحب وہ ہیں جو اس ٹائم مین جسے کہہ سکتے ہیں لیڈ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو, ہر بات پہ وہ بولتے ہیں, اس کے بعد بھی انہیں گرفتار کر لیا, کیوں؟ دیکھیں, شہباز گل کے جو الفاظ ہیں, میں نے وہ ویڈیو دیکھا اور اس میں مجھے نہیں لگا کہ اتنی بھی کوئی سخت بات کہہ دی ہے اس بندے نے کہ اس کو آپ نے اٹھایا ہے, آپ نے اس کے اسسٹنٹ کو اٹھایا ہے, اس کی بیوی جو اسسٹنٹ کی بیوی ہے اس کو آپ جیل میں رکھ رہے ہیں بنا کسی بھی جرم کے, ٹھیک ہے. شہباز گل نے ٹھیک ہے بات کی, اسے سلجھایا جا سکتا تھا, اور اس کو تب سزا دیتے اگر ماضی میں کی گئی ساری غلطیوں پہ سزا دی گئی ہوتی. آپ سب سے پہلے اٹھائیے مریم نواز کو, یہ جو گنڈا گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, یہ نعرہ اس نے لگوایا, تب آپ لوگوں کو ہوش نہیں آئی.
آپ عوام ہیں یا آپ اینکر ہیں یا جو بھی ہیں, آپ تب کیوں نہیں بولے؟ آپ تب سامنے آتے جب زرداری صاحب نے نافرمانیاں کی تھی, تو تب سامنے آتے نا. نواز شریف نے کہا مجھے کیوں نکالا, باجوہ صاحب یہ آپ نے نکالا ہے. جب وہ یہ حرامزدگی کر رہا تھا آپ نے تب کیوں نہیں یہ چیز کہی؟ اب آپ لوگوں کو ہوش آ گیا ہے کہ اداروں کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے. صاحب نے ہم ایک چیز کو بہت پوائنٹ کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا, خان صاحب نے بھی کہا تھا مجھے 12 بجے عدالتوں سے 12 بجے مجھے کیوں نکالا. دیکھو سینیریو ڈیفرنٹ ہے. ایک بندے نے کرپشن کے ڈھیر لگائے ہیں, وہ نااہل ہوا تو نکلا. ایک بندہ بالکل صحیح سے کام کر رہا ہے, پاکستان اپنی پٹری پہ جا رہا ہے, ایک دم سے اس کے سامنے بریک لگا دیا جاتا ہے کہ بھائی تم نے نہیں جانا, نکلو یہاں سے. کیوں؟ کیونکہ وہ اڈے نہیں دے رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ رکاوٹ بن گیا تھا. آپ کے وزیرستان میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ حملے شروع ہو چکے ہیں. آپ جا کے ان کو سنبھالیے, سوات کو, مٹا کو, وزیرستان کو. آپ نے شاید ابھی سنا نہیں ہے کہ پچھلے 2-4 دنوں سے وہاں پہ مسلسل حملے ہو رہے ہیں, فوجی جوان وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں. اس بات کا مجھے کوئی کیوں نہیں جواب دے رہا؟ پورے میڈیا پہ گئے تو نظر آ رہا ہے کہ شہباز گل کو فوج کے خلاف بولنے کی وجہ سے اٹھا لیا گیا ہے. یہ کیوں نہیں دکھایا جا رہا کہ وزیرستان, سوات اور مٹا میں اتنے حملے ہو گئے اور اتنے جوان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں ڈیلی؟ وہ بھی بتائیں نا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب نے 13 تاریخ کو جو جلسہ کرنا تھا وہاں پہ اسلام آباد میں, وہ لاہور میں انہوں نے شفٹ کر دیا. اس کی کیا وجہ ہے کہ اسلام آباد سے خان صاحب ڈر گئے ہیں یا کیا سین ہے؟ اسلام آباد سے ڈرے نہیں ہے, بلکہ کچھ لوگ جو ہے نا ان کو بڑا فالو کر رہے ہیں آج کل. وہ جیسے درمیان میں آ کے شہباز شریف صاحب, میں ان کو سلیوٹ پیش کرتی ہوں, تھوڑے سے ہو گئے تھے ادبی. نے بھی صاحب نکال دیں گے نا, آپ مانتے وہ صاحب ہے؟ ہاں وہ صاحب بھائی, جسے اللہ عزت دے دینا اس کی عزت کرنی چاہیے. وہ پی ایم ہے ہمارا, میں دل و جان سے رسپیکٹ کرتی ہوں, میں اپنے اداروں کی رسپیکٹ کرتی ہوں. لیکن اگر وہ میرے خلاف ہو جائیں گے نا, میرے وزیر اعظم, تو میرے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں ان کو وزیر اعظم ہی نہیں مانوں گی کہ میرے لیے تم کیا کر رہے ہو بھائی. میرے بارے میں تم الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو کہ ہم بھکاری ہیں, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ جو ہمارا تشخص خراب کر دیا نا اس ایک جملے نے, آپ کی سوچ ہے. ٹھیک ہے, جب میرے چینل پہ انڈینز آتے ہیں اور کہتے ہیں بھکارستان پاکستان کی بجائے, یہ ہے وہ ہے, آپ کا تو پی ایم یہ وہ, تو مجھے شرمندگی فیل ہوتی ہے کہ میرا جو لیڈر ہے وہ کر کیا رہا ہے. خان صاحب کو آج کل نا فالو کرنے لگ گئے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے شہباز شریف نے کہا کہ 1857 میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح فالوئنگ کرتے کرتے نا کچھ لوگ اتنا مطلب آگے آ گئے ہیں کہ TLP کے جو لوگ ہیں وہ اب مد مقابل آ چکے ہیں خان صاحب کے. ٹھیک ہے, خان نے کہا میں اسلام آباد میں جلسہ کروں گا, انہوں نے کیا جی اسی بھی کریں گے. خان صاحب نے جگہ چینج کی, انہوں نے بھی جگہ چینج کر لی ہے. خان صاحب یہاں سے لاہور میں آئیں گے, قذافی اسٹیڈیم. ٹھیک ہے, 13-14 کی رات کو. اور وہ TLP والوں کا آج میں پڑھ رہی تھی کہ وہ بھی 13-14 کو جی اپنی ریلیاں اور یہ وہ نکالیں گے. تو آپ مجھے بتائیں کہ خان اوپر ہے, وہ بھاگ رہا ہے یا اس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں؟ ایکچولی دیکھیں وہ تو ظاہری بات ہے, آزادی کے دن سے پہلے انہوں نے اپنا سب نے پلان کیا کہ ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ بالکل نہیں کہ خان صاحب کو سارے فالو کر رہے ہیں. پہلے خان نے کیا. ہینا پرویز صاحبہ نے کہا کہ خان صاحب ڈر گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب اسلام آباد سے جلسے کو لاہور شفٹ کر لینا, اس سے سب کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ خان صاحب ڈر گئے ہیں. اچھا, ہینا پرویز تو اور بھی بڑا کچھ کہتی ہے, وہ پورا کیوں نہیں ہوتا؟ ہینا پرویز نے تو یہ بھی کہا کہ میں کھلونے لے رہی ہوں خان کے لیے کیونکہ رونے کے دن قریب ہیں. تو وہ تو بیچاری خود رونے لگ گئی, پنجاب ہی اس کے ہاتھ سے چلا گیا. ٹھیک ہے, تو ان کو میں ہینا پرویز کو نا مطلب وہ عورت ہے, میں زیادہ نہیں کہنا چاہوں گی, میں کہوں گی یار تھوڑا سا ہوش میں رہ کے بات کر لیا کریں, کوئی تھوڑا سا ٹھیک ہے نظریاتی بھی رہ لیں. اچھا, رانا ثناء اللہ صاحب کو ہم نہیں بھول سکتے, تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے کہ کب وہ پنجاب میں انٹر ہو رہے ہیں؟ جب پنجاب ان کا ہوگا کبھی. آپ کو اب لگتا ہے کہ پنجاب جس طرح PTI والے کہتے ہیں اب ہماری ہی حکومت رہے گی, تو اس طرح تو انہیں پھر پاکستان سے ہی آؤٹ ہو جانا چاہیے؟ جی دیکھیے, کرسی صرف اللہ کی ہے, جو اللہ کی کرسی ہے بس وہی ہے. اقتدار ہمیشہ رہنے والا صرف میرے اللہ کا ہے. جو یہ سیاسی جماعتیں یہ آتی جاتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو تھوڑا سا مفاہمت سے کام لینا چاہیے. رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ بہت ہی ہارش قسم کے منسٹر ثابت ہو رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ پاکستانی عوام کا تھوڑا سا سوچیں. ہم نہیں چاہتے کہ ان کو پنجاب سے باہر کریں, ہم نہیں چاہتے ان کو پاکستان سے باہر کریں, لیکن جو حالات وہ کریٹ کر چکے ہیں 25 مئی کو جو ہوا, ٹھیک ہے, وہ سویئر اٹیکس تھے لوگوں پہ, بچوں پہ, عورتوں پہ, اگر اسی طرح سے وہ بار بار کرتے رہیں گے تو عوام کے دل میں سوری ٹو سے نفرت پیدا ہو جائے گی. ابھی تو شاید ہم لوگ انہیں معاف کر دیں. ٹھیک ہے, ہم ماڈل ٹاؤن والا قصہ بھول جائیں, ہم 25 مئی والا فار ایگزامپل جی عوام بھول جاتی ہے, لیکن اگر ان کی روش یہی رہے گی تو ان کو کوئی معاف نہیں کرے گا, اور ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا مفاہمت کی طرف آئیں, تھوڑا سا نرم ہو جائیں.
ٹھیک ہے. آپ کو ویسے لگتا ہے کہ انہیں معاف واقعی کر دینا چاہیے؟ کیونکہ اگر پی ٹی آئی معاف کرے گی تو پی ٹی آئی پہل کرے گی معافی دینے میں، اور پی ٹی آئی جو ہے اور مضبوط ہوگی لوگوں کی نظر میں. دیکھیں پی ٹی آئی پہ جتنا ظلم ہوا ہے وہ تو قیادت نے فیصلہ کرنا ہے کہ معاف کرنا یا نہیں. میں تو ایز اے پبلک کہہ رہی ہوں نا فی الحال کہ رانا ثناء اللہ کو تھوڑا سا ڈاؤن ہونا چاہیے. جائیں گی تو آپ بھی انہوں میں شمار ہو جائیں گے. نہیں میں تو بدلہ نہیں نا لوں گی، میرے ہاتھ میں کیا ہے یار. یہ کی بات کر رہا ہوں نا. ہاں پی ٹی آئی دیکھیں، پی ٹی آئی کا اور پی ایم ایل این کا مسئلہ یہ ذرا لیول اور ہے. اگر آپ میرے پہ ظلم کریں گے، فار ایگزامپل میرے گھر میں گھس کے مجھے ماریں گے، تو میرے ہاتھ میں بھی جو ہوگا میں ایٹ لیسٹ وہ تو ماروں گی نا اپنے دفاع کے لیے. ٹھیک ہے، اور یہ پہلے ہو چکا. لیکن میں چاہتی ہوں کہ نیکسٹ کوئی بھی پروٹیسٹ ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو اس پہ بھائی مانا تشدد نہ کیا جائے جیسے پہلے کیا تھا. جو ریاست ہے، میرا یہ حق ہے کہ میں پروٹیسٹ کر سکتی ہوں، میرا یہ حق ہے کہ میں اپنے اداروں سے سوال کر سکتی ہوں. یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اگر تو آپ وہ کانسٹیٹیوشن میں سے مٹا دیں تو ٹھیک ہے، آپ پھر میرے پہ ظلم کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، میرا حق ہے، تو آپ میرے سے وہ چھین نہیں سکتے. میں یہی رانا ثناء اللہ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ لوگوں سے ان کے حقوق مت چھینیں. ٹھیک ہے. اچھا میں دعا کرتا ہوں رانا صاحب جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. مجھے یہ بتائیں کہ ہم بڑا کرتے ہیں کہ نواز شریف، شہباز شریف یہ لندن میں بیٹھے ہیں، ایٹی سے جو بھی ہے. شہباز گل کی اگر بات کروں میں تو ان کا بھی یو کے میں وہ رہائش کا سسٹم اور بزنس وغیرہ. دوہری شہریت بہت سارے پاکستانیوں کی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ پاکستان سے غداری کر رہے ہوں گے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہوں گے؟ اگر اس کی دوہری شہریت ہے تو وہ تو بندہ یہاں پہ پسینے میں مر رہا ہے نا، وہ تو ہمارے ساتھ یہاں پہ ہے، موجود ہے. سو ویور میرے ساتھ موجود تھی آمنہ عظمت یعنی کہ کپتان کی شیرنی. ان کا یہ کہنا تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ بالکل نہیں ڈرتے. خان صاحب انشاءاللہ 13 تاریخ کو جو ہے وہ لاہور میں پاورفل جلسہ کریں گے، اور آزادی یہ خان صاحب کے ساتھ ہی وہاں پہ منائیں گی. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے اپنی بھی رائے ضرور دیں کہ کیا آپ خان صاحب کو سپورٹ کرنے آ رہے ہیں. ملیں گے بہت جلد، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.